بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 17 ستمبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر نمبر 1 ہے اور ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 146 ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بچے پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں اور دیگر فورسز میں اپلائی کر رہے ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ مشورے دوں گا۔ تو ان مشوروں سے پہلے ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہیں روزگار کی وجہ سے اور روزگار یا رزق کی کمی کی وجہ سے پریشانی کے شکار ہیں، تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 16 دروازے میں بتا رہا ہوں آج۔ ان مشوروں سے پہلے جو آپ کو تیاری کرانی ہے میں نے پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی، ان مشوروں سے پہلے میں آپ کو کچھ مشورے دوں گا رزق میں برکت اور رزق میں اضافے کے، کہ رزق میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے، رزق میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے غور سننا ہے اور یہ جو لیکچر ہے ان تمام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا جو آج ذہنی خلفشار کے شکار ہیں، پریشانی کے شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذات بڑھا دے۔ تو اسٹوڈنٹ، ان 16 دروازوں کو آپ غور سے سنیے گا اور ان کے حوالے سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو رزق میں پریشانی کی وجہ سے ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا لیکچر ثابت ہوگا اور اس کو آپ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ بھی نوٹ کرتے جائیں۔ اپنا نام بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ فضل الرحمان۔ تو یہ 16 دروازے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ 16 دروازے اور چابیاں۔ نمبر پہلا دروازہ ہے نماز۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز، آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور بچوں کو نماز پڑھاتے بھی ہیں، امام مسجد ہیں اور ساتھ سبق بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے؟ 5-6 بچوں کو یہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ دکان بھی ہے۔ اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے یہ آتا رہتا ہے ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ادھر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں میرے پاس۔ تو پہلا بچے دروازہ ہے نماز 5 وقت کی پڑھنے سے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے اور علم پھیلانا چاہیے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو نماز کے بعد استغفار، دوسرا دروازہ بتایا میں نے۔ تیسرا دروازہ ہے صدقہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ صدقہ دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ چوتھا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، متقی ہو جانا۔ 5واں دروازہ ہے نفلی عبادت کرنا۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کریں۔ 6واں دروازہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹیاں سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو توفیق دی ہے اللہ رب العزت نے عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، تو اسے ضرور چاہیے حج اور عمرے پہ جائے۔ 7واں دروازہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہو، جو آپ سے تعلق توڑنا چاہے ان سے تعلق جوڑیں، تو اس میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 8واں دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ
صلہ رحمی کرنا، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ دکھی ہے، پریشان حال ہے، غریب ہے، تو اس کے دکھوں میں شریک ہونا اور ان کی مدد کرنا، تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ 9واں دروازہ ہے رزق میں اضافے کا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین دے گا تو اسے اللہ رب العالمین ضرور دیں گے، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ شک نہیں کرنا بلکہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ضرور نوازے گی۔ 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ شکر ادا کریں۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اگر شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو نفلی عبادت بھی کرنی چاہیے اور شکریہ کے نوافل بھی پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ کر دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 11واں دروازہ ہے جو گھر میں مسکرا کر داخل ہوتا ہے۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر السلام علیکم کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہنا، وضو کی حالت میں رہنا ہر وقت۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، چاشت کی، جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چاشت کون سا ٹائم ہوتا ہے آپ بتائیں؟ 10 بجے آج کل۔ تو کتنے نفل ہوتے ہیں یہ چاشت کے؟ 4 رکعت، 2 رکعت، 4 رکعت آپ چاشت کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بگاتی ہے، یہ حدیث شریف میں۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا۔ سورہ واقعہ جو ہے نا اس کی تلاوت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، اس میں میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے تو آپ سن سکتے ہیں وہ لیکچر بھی۔ اور 16واں دروازہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، جو شخص جتنا صدقہ دے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بہت دیتا ہے۔ تو یہ 16 دروازے تو آپ نے پڑھے ہیں۔ تو آج تاریخ کیا ہے؟ کیا ڈیٹ ہے آج؟ 17 اونچا بولیں، 17 ستمبر۔ تو ایک سب سے بڑا دروازہ تو ہم بھول ہی گئے، جو سب سے پہلے رکھنا چاہیے بلکہ دل میں ہے، وہ دروازہ درود شریف کی کثرت کرنا۔ 17 دروازے جو ہے نا درود شریف کی کثرت کرنا، اور یہ ایسی عبادت ہے درود شریف کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ درود السلام پڑھ رہے ہیں ہر وقت۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ میں اور میرے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھیں۔ وہ آیت یاد ہوگی آپ کو، کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو یہ درود شریف کی وجہ سے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سارے کام میرے ذمہ ہیں۔ تو کثرت سے ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان، اگر کوئی شخص، میں یہ بھی کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں کرتا نا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھتا رہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ وظائف کرتے رہتے ہیں، پورا دن وظیفے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک، مختلف وظائف۔ تو اگر میں ان کو بھی کہوں گا اگر وہ وظائف ٹھیک کریں، نیکی کا کام ہے، میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر صدقے دل سے نا صرف ایک درود شریف کا وظیفہ شروع کر دیں تو ان کے کام لازمی آسان ہوں گے، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ کیسا مشورہ ہے؟ تو یہ تو مشورہ تھا رزق میں اضافے کی، 17 میں نے باتیں بتائیں جو دین سے لی ہیں، تو اس پہ عمل کرنا۔ ابھی میں مشورے دوں گا ان اسٹوڈنٹس کو، اور یہ مجھے پتہ ہے، دیکھیں نصیحت میں نہیں کرتا، نصیحت میں اور مشورے میں بڑا فرق ہے۔ نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، نصیحت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، کسی کو کہہ دینا کہ یہ کرو، لیکن نصیحت پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے نصیحت میں نہیں کرتا اپنے اسٹوڈنٹس کو جب بھی میں لیکچر دیتا ہوں، بس میں مشورہ دوں گا، اگر انہوں نے میری بات مان لی اور اس مشورے پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی یقین ہے کہ وہ تمام ٹیسٹوں میں کامیاب ہوں گے۔ اگر وہ کوئی بچہ جا رہا ہے پاکستان آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے، اس میں بھی کامیاب ہوگا، نیوی میں جا رہا ہے اس میں بھی کامیاب ہوگا، ایئر فورس میں جا رہا ہے اس میں بھی کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں تو CSS میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور میرے اسٹوڈنٹ جنہوں نے میرے مشورے پہ عمل کیا ہے وہ ابھی ڈپٹی کمشنر بن چکے ہیں، کچھ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، بڑی پوسٹوں پہ فائز ہیں الحمدللہ۔ چونکہ انہوں نے میری بات مانی، میرے مشورے پہ عمل کیا تو آج وہ کامیاب ہیں۔ تو ان کو کیا مشورہ ہے جو اسٹوڈنٹس اسپیشلی پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA لانگ کورس جو بھی آ رہا ہے 145 کے لیے اسپیشلی، ان کو میں مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، ہم ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف وہ فارمیلٹی کے لیے جا رہے ہوں کہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں، یہ ذہن میں بالکل نہ رکھیں، بلکہ ذہن میں یہی آپ نے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کامیاب ہو کے آنا ہے۔ اور ذہن میں اگر یہ ہوگا نا 100 پر اللہ تعالیٰ کی ذات، سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، یعنی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے محنت کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور محنت کی صحیح ڈائریکشن کے ساتھ، اور اللہ کی ذات پہ یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محنت، یعنی کہ محنت کا مفہوم اس کا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محنت کسی کی ضائع نہیں فرماتا، جو دل سے محنت کرے اور صحیح ٹائم ٹیبل بنا کے محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سرخرو فرماتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں حافظ صاحب؟ تو پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، اور محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صلہ دے گا۔ اور ذہن سے یہ نکال دیں، اکثر اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں سر سفارش چلتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، کوئی سفارش نہیں ہے۔ میں نے دیکھیں مختلف جابس کی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی قابلیت پہ آگے نکلیں، اور مجھے آج اس عمر کی سٹیج پہنچ چکے ہیں تو تجربہ یہ ہو چکا ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ تو یہ جو بچے ذہن میں جو رکھتے ہیں نا سفارشیاں اور یہ چیزیں، تو وہ کبھی سرخرو نہیں ہوتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ اس غلط کاموں کی طرف دھیان نہ دیں، سفارشوں کی طرف، اور یہ غلط شارٹ کٹس اور میل ملاپ، کسی کے واسطہ اور کسی کا لنک، اگر یہ کریں گے تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنے قوت بازو سے آگے جائیں، اپنی محنت سے آگے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے آگے جائیں اور محنت کریں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے ذہن سے یہ نکال دینا ہے، دوسرا مشورہ کہ سفارش کو آپ نے بالکل ذہن سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ساتھ ضرور دے گی وہ اگر وہ محنت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے علاوہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، بہترین قسم کے تمام اسٹوڈنٹ، چاہے وہ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی تیاری کر رہے ہیں یا CSS یا PCS کی تیاری کر رہے ہیں، ایک شیڈول بنائیں، اپنی ایک روٹین بنا لیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو کیڈ کالجز میں پڑھتے ہیں، ملٹری کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایک ٹائم ٹیبل، ایک دیکھیں ٹائم ٹیبل جو ہے نا، ایک کیڈ کالج کی روٹین ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایک تو آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ وہ بچے جو کیڈ کالجز میں پڑھتے ہیں تو ان کو بھی میں یہ کہہ رہا تھا کیڈ کالجز میں کہ بچے ایک تو ان کی روٹین ہے کیڈ کالجز کی، ایک آپ نے اپنی بھی روٹین بنانی ہے۔ ایک تو آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے جس طرح ان کی روٹین چل رہی ہے، گیمز کا ٹائم اس پہ گیمز کرنی ہے، اس کے علاوہ PT کے ٹائم میں PT کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، ان کا ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے کیڈ کالجز میں، تو ان کو فالو کرنا رولز کو۔ کلاسز کے ٹائم آپ نے کلاسز لینی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک الگ سے ٹائم ٹیبل آپ نے اپنا ہی بنانا ہے، جو ٹائم آپ کے پاس ہے، جو پریپ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اسٹڈی کرنی ہے۔ اور جو بچے فارغ ہو چکے ہیں FSE سے، ٹھیک ہے، ابھی صرف تیاری کر رہے ہیں اکتوبر میں جو ٹیسٹ ہونے والا ہے PMA لانگ کورس کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک شیڈول بنا لیں، ایگزام میں رکھیں کہ میں نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے اور اس ٹائم ٹیبل پہ چلوں گا۔ صرف ٹائم ٹیبل بنانے نہیں ہے زبانی کلامی، بعض بچے صرف زبانی کلامی وہ ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا۔ آج ٹائم ٹیبل پہ آج ہی عمل کرنا ہے، ابھی عمل کرنا ہے، کل پہ نہیں چھوڑنا۔ بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کل کر لیں گے عمل، کل نہیں پرسوں کر لیں، کل پھر کبھی بھی نہیں آتا۔ تو عمل کرنا تو ابھی آپ نے عمل کرنا ہے، ایک بہترین سا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں، اور وہ سبجیکٹس جس میں آپ ویک ہیں، یعنی کہ ایریا جو آپ کا ہے اس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اس کو آپ نے، اگر انگلش میں ویک ہے تو آپ نے انگلش پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے،
اگر کوئی جرنالج میں ویک ہے تو آپ نے جرنالج کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے. تو اس طرح آپ نے اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے پوزیشن کو دیکھ کے ایک بہترین قسم کا کیا بنانا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا. اور جیسے میں نے بتایا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسا بنانا ہے جس پہ آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے دو طریقے سے جو ہے نا تیاری کرنی ہے. ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ دو قسم کے ہوتے ہیں انیشل میں. ایک ہوتا ہے وربل ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے نان وربل ٹیسٹ. اس کے لیے آپ اگر مجھ سے کتاب لینا چاہتے ہیں میرے سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، میرا نمبر ہے 032391619161. تو انشاءاللہ آپ کو انٹیلیجنس کی بک بھی میں بھیج دوں گا، اور وہ اس بک میں اکیڈیمک ٹیسٹ بھی آپ کا کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو وہ آپ میرے سے خرید لیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے آپ تیاری کریں. 1 گھنٹہ آپ نے ڈیلی انٹیلیجنس ٹیسٹ کو دینا ہے اور پریپریشن صحیح طریقے سے کرنی ہے. اس کی بات ہے اکیڈیمک ٹیسٹ. جو ہی آپ کے ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ سے اکیڈیمک ٹیسٹ لے جاتا ہے جو کہ آن لائن ہوتا ہے یہ بھی. اور آن لائن ٹیسٹ کی تیاری، اور آپ نے صحیح طریقے سے پڑھیں گے کون کون سبجیکٹ کو کلیئر کور کرنا ہے. آپ نے ظاہر پہلے نمبر پہ انگلش، اس کی پری پوزیشن، پارٹس آف اسپیچ وغیرہ. نمبر 2 جی کے جنرل نالج. نمبر 3 پی ایس پاکستان اسٹڈی. نمبر 4 پہ میتھس. ٹھیک ہے، اور نمبر 5 پہ اسلامیات. تو یہ اس کے علاوہ آپ اپنا سبجیکٹ جو ہے اگر بایو والے ہیں تو بایو پہ آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے. ایف ایس سی میں بایو پڑھا ہے. اس طرح اگر آپ نے فزکس پڑھا تو فزکس، اسپیشلی جو جی ڈی پی کے لیے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ فزکس کی پریپریشن بھی کریں. اور اگر میری ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسے کس طریقے سے میں آپ کی انگلی پکڑ کے میں آپ کو تیاری کرا رہا ہوں. ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے جانا ہے اور یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور سرخرو ہوں گے. پھر اسٹوڈنٹس جو انیشل ٹیسٹ کلیئر کر جاتے ہیں، آن لائن ٹیسٹ اور وربل ٹیسٹ، نان وربل ٹیسٹ، تو اس کے بعد ان کا میڈیکل ہوتا ہے. تو میڈیکل کے حوالے سے آپ نے فزیکل تیاری ضرور کرنی ہے، اپنے آپ کو فزیکل اسٹرانگ کرنا ہے. اور چھوٹے موٹے میڈیکل مسئلے جو ہے نا بچے پریشان رہتے ہیں تو اپنے دانت میں ٹیڑھے ہیں تو یہ ہے وہ میرے سے فون کر کے پوچھ لے کریں کہ سر میں. اور سب سے پہلے تو ان کو چاہیے پہلے میڈیکل کروائیں تیاری سے پہلے. یہ نہ ہو کہ آپ تیاریاں کرتے رہیں اور بعد میں میڈیکل فٹ ہو جائیں، سارا ٹائم آپ کو ادھر ضائع ہو جائے. تو یہ بھی آپ پہلے فزیکل اپنے فٹنس پہ زور دینا ہے. اور ڈیلی آپ نے ایک جو ٹائم ٹیبل بنائیں گے آپ، تو اس ٹائم ٹیبل میں ڈیلی آپ نے 1 آور کم از کم 1 گھنٹہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، رننگ کرنی ہے، ایکسرسائز وغیرہ کرنی تاکہ آپ فٹ ہو جائیں. وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اسمارٹ سلم بچہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اپنی خوراک پہ توجہ ضرور دیں. ایسی خوراک کھائیں کیونکہ موسم چینج ہوتا جا رہا ہے. 15 ستمبر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو جاتا ہے تو بیماریاں لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ پانی پئیں، صاف پانی پئیں. پانی بھی آج کل اتنا صاف نہیں ملتا ہمیں، صاف پانی ابال کے پئیں. خوراک پہ توجہ رکھیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں ان دنوں میں اسپیشلی. ایک دن آپ مس کر دیں گے تو پورا شیڈول آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور خوراک کا آپ نے اسپیشل خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو یہ لیکچر بن رہے ہیں، ویڈیوز وغیرہ میری بنتی ہیں ڈیلی، تو ڈیلی آپ کو پتہ ہے 3 لیکچرز میں دے رہا ہوں آج کل. ڈیلی کتنے لیکچرز دے رہا ہوں؟ 3 لیکچر میں دے رہا ہوں. تو یہ 3 لیکچر آپ نے ایک تو ڈیلی سننے ہیں. اس کے علاوہ جو پریویس لیکچر ہیں وہ تمام سنا کریں. تو کم از کم آپ کو چاہیے کہ 3 گھنٹے 3 آورز یہ ویڈیو سنیں. اور کسی کوئی نوٹس نہیں ہے نا کسی بچے کے پاس، اگر بالکل نوٹس نہیں ہے، زیرو پہ ہے، بالکل تیاری نہیں ہے، اگر وہ یہ لیکچر بھی سنتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکا کلیئر ہو. اکثر بچے ہو جاتے ہیں. کومنٹس میں دیکھیں نا، ویڈیو کے کومنٹس میں کیا بچوں نے کومنٹس کی ہوئی ہیں، سب دعائیں دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. اور اکثر بچے ہو جاتے ہیں، مجھے ملنے بھی آتے ہیں یہاں پہ اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سر آپ کے لیکچر سننے سے ہم. تو ان کو میں کہتا ہوں لیکچر سے یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ سنیں بلکہ 3 گھنٹے کم از کم ڈیلی سنیں. اور وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل ویک ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں آتا ان کو، تو وہ زیادہ پھر محنت کریں گے. ان کو چاہیے 4-5 گھنٹے لیکچر سنیں، بکس بھی پڑھیں، یہ لیکچر بھی سنیں. باقی آپ نے سلیکٹڈ اسٹڈی صحیح کرنی ہے. اگر ٹائم تو 1 مہینہ رہ چکا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تیاری میں نے کرنی ہے، اس طریقے سے پڑھوں گا تو تیاری کروں گا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور پریپریشن ضرور کرنی چاہیے. تیاری اسلام بھی کہتا ہے، دین بھی عمل کہتا ہے کہ تیاری کر کے جاؤ. جنگ کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے. اس میں اسٹڈی بھی کر کے جائیں گے، تیاری کر کے جائیں گے تو آپ سرخرو ہوں گے. کیا خیال ہے؟ ایک ہوتی ہے ٹریننگ، ایک ہوتی ہے پریپریشن. ان میں بڑا فرق ہے.
میں کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ ٹریننگ کی طرف جائیں. میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں آپ کو پریپریشن کی طرف. پریپریشن جو ہے نا یہ پورا مطلب شارٹ کٹ اس میں نہیں ہے. پوری بک ہے تو پوری بک پڑھنی ہے, اسٹڈی کرنی ہے آپ نے. اور پھر ٹریننگ جو ہے ٹریننگ کرائی جاتی ہے مختلف اداروں میں, تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ان میں پھر بناوٹی کریکٹر پیدا ہو جاتا ہے. بناوٹی کریکٹر نہیں چاہیے, بلکہ اوریجنل چاہیے. اوریجنل بندے کو سچا بھی ہونا چاہیے, اور اوریجنل انسان کو ویسے ہی اچھا ہونا چاہیے. اگر اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد فرمائے گی. اچھا, جو اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں نا, بچے جا رہے ہیں ابھی ISSB کے لیے جا رہے ہیں, ISSB کے جو بچے جا رہے ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی جہاں آپ اکیڈیمک ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں, فزیکل تیاری کرتے ہیں, سینٹینس کمپلیشن کی تیاری کرتے ہیں, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں, یہ آگے میں بنا رہا ہوں ان پہ لیکچر انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں. بچے کہتے ہیں سر سینٹینس کمپلیشن کے کچھ فکرے ہمیں بتائیں, کیسے بنانے چاہیے, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے فکرے کیسے بنائیں. وہ انشاءاللہ نئے آنے والی ویڈیو میں اسی پہ کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی, لیکچر بھی, اگر میرے ساتھ آپ ان ٹچ رہے, لیکچر سنتے ہیں, تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ وہاں ڈسکشن کرائی جاتی ہے, گروپ ڈسکشن. تو گروپ ڈسکشن میں آپ کو بہت بہتر ہونا ہے. ایکسپریشن جو ہے نا آپ کے ایکسپریشنز, بات کرنے کے ایکسپریشنز, اظہار خیال کے ایکسپریشنز جو ہے وہ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت ہی محنت کرنے کی, امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ایک تو اپنے ایکسپریشنز کو بہتر کریں, پھر اپنے نالج کو بہتر کریں, اپنے نالج کو انکریز کریں. اور نالج صرف یہ نہیں کہ FSC لیول کا نالج اس کی آپ نے تیاری کی ہے, ہر حوالے سے آپ نے نالج کے لیے اب میں مشورہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں, اخبارات پڑھیں, زیادہ سے زیادہ اخبارات اور سوشل میڈیا اس کو دیکھیں, چینلز, اور ایسے جو غیر جانبدار چینل ہیں ان کو ضرور دیکھیں, نیوز سنے جائیں. اور پھر رٹے کی عادت چھوڑ دیں. رٹے کی عادت کو اپنائیں گے تو پھر آپ بھول بھی جائیں گے اور کامیاب نہیں ہوں گے. رٹا بالکل آپ نہ لگائیں. رٹا لگانا جو ہے نا یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے, بلکہ آپ چیزوں کو سمجھیں. اسپیشلی میتھس کے جو کویشچن ہیں, فارمولاز کو سمجھیں, فزکس کے ان کو سمجھیں, ڈیفینیشنز کو, اور آپ اس طریقے سے تیاری کریں. رٹے کی جانب بچے بالکل نہیں جانا. پھر آپ کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے, جغرافیہ کا پتہ ہونا چاہیے, اسلامک ہسٹری کا نالج ہونا چاہیے. اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کو پڑھیں گے, آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ. ضیاء النبی کی کتاب ہے, نبی پاک کی سیرت کے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کو مطالعہ کریں. ضیاء القرآن ہے, تفسیر ہے, وہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے. اپنی شخصیت میں کیا پیدا کرنا ہے؟ اپنی پرسنالٹی کو آپ نے امپروو کرنا ہے اور شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سوشل ہونا پڑتا ہے. ایک گھر میں نہیں بیٹھنا, سوشل ہونا ہے. آپ نے لائبریریز میں جانا ہے, پبلک لائبریری میں جائیں, اپنے دوستیاں مطلب اچھے دوستوں سے دوستیاں کریں, ڈسکشن کیا کریں, تاکہ آپ کی شخصیت کے اندر جو نقائص ہیں, جو خامی ہیں وہ دور ہوں, کمزوریاں ختم ہوں, کانفیڈنس پیدا ہو, بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, سلیقہ آنا چاہیے, اور پھر نیچرل اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا. ایک ہوتا ہے انگریزی بول رہا ہے, منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں انگریزی, وہ کام کریں گے وہاں جا کے تو یہ پھر آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے, سیدھی سی بات ہے. بلکہ آپ کا امپریشن نیچرلی ہونا چاہیے. ظاہر ہے پاکستانی اور انگریز میں تو فرق ہے نا. انگریز جب انگریزی بولے گا وہ اپنے اسٹائل سے بولے گا, پاکستانی جب انگریزی بولے گا تو اپنے اسٹائل سے بولے گا. اسٹائل پاکستانی ہونا چاہیے, نیچرل اسٹائل ہونا چاہیے. تو بناوٹی اور نقل والا اسٹائل نہ ہو. بناوٹی شخصیت, ٹریننگ سے گریز کریں. جو ٹریننگ, کیوں وہاں بناوٹی شخصیت پیدا کرتے ہیں, اصل جو شخصیت ہے وہ دب جاتی ہے. اس لیے آپ صحیح, پھر اپنے جو کپڑے آپ پہنیں گے, ڈریسنگ جو کرنی ہے نا آپ نے, تو اسپیشلی وہ بچے جو دیہات میں رہتے ہیں اور جو اکثر شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ نہیں پہنتے, چونکہ ادھر پینٹ شرٹ آنے پہنے, ڈریسنگ یہ آپ کو پتہ ہے ڈریس کیسا ہونا چاہیے. سفید شرٹ لے لیں, مشورہ سمپل صحیح ہے, سفید شرٹ لے لیں, اور جو پینٹ ہے وہ ہونی چاہیے سلیٹی کلر کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے. مطلب یہ ہاف بلو ہو کلر, سلیٹی کلر زیادہ بہتر ہے, ہاف گرے ہو, یہ بھی بہتر ہے. مطلب خاکستری یہ کلر ہوتا ہے, بادامی رنگ, اس کی پینٹ بھی لے سکتے ہیں. سفید شرٹ بہتر ہے. پھر آپ نے چمکیلے ڈریس نہیں پہننے جس میں چمک پیدا ہوتی ہے. ٹائی جب لگائیں گے چمک والی نہیں ہونی چاہیے, اور ٹائی باندھنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. اس پہ ویڈیو بناؤں گا کہ ٹائی کیسے باندھنی چاہیے, مختلف 7-8 طریقے ہیں ٹائی باندھنے کے, تو وہ بھی آپ کو آنی چاہیے. پھر شوز آپ کے جو ہیں نا, شوز وہ پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے انٹرویو پہ اسپیشلی.
چیک پرانے ہوں کوئی بات نہیں، پالش ہوں بہترین، اور بلیک اگر شوز ہیں تو بیلٹ آپ کا بلیک ہی ہونا چاہیے. اگر خاکی رنگ کا بیلٹ ہے تو شوز بھی خاکی کلر کے ہونے چاہیے. جس کلر کا بیلٹ ہوگا یا جس کلر کا شوز ہوں گے اسی کلر کا بیلٹ ہونا چاہیے. اور بہتر ہے آپ بلیک بیلٹ اور بلیک شوز خرید لیں اور اس کی پریکٹس کریں. ڈریس کی مطلب ڈریس کے حوالے سے پریکٹس ہونی چاہیے. میں نے آپ سے ایک پوائنٹ ذکر کیا مشورے کے حوالے سے کہ ایکسپریشن کو بہتر کرنا ہے آپ نے نا. ایکسپریشن بیٹا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وربل ایکسپریشن اور ایک ہوتا ہے نان وربل ایکسپریشن. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وربل میں جو زبانی ایکسپریشن ہے، جو آپ بولتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے وربل ایکسپریشن. اس طریقے سے جو لکھتے ہیں آپ، یہ بھی وربل ایکسپریشن ہے. جو اظہار خیال کرتے ہیں لکھ کے، یہ فارم وغیرہ فل کرتے ہیں لکھتے ہیں، وہ بھی ایک ہوتا ہے وربل ایکسپریشن اور دوسرا ہوتا ہے نان وربل ایکسپریشن. وربل ہے زبانی، لفظوں سے جس کا تعلق ہے. گرمی زیادہ ہے باہر تو زبانی جس سے مطلب یہ کہ یا آپ بولتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں، یہ ایکسپریشن ہے وربل. مطلب یہ کہ اپنا اظہار خیال کرنا لکھ کے یا بول کے. جو آپ گفتگو کرتے ہیں آپ کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا سوچ کو پاکیزہ کریں، سوچ کو اعلیٰ کریں. آپ کی سوچ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، آپ کے الفاظ آپ کا عمل بن جاتا ہے، اور آپ کا عمل آپ کا کردار بن جاتا ہے، آپ کا کردار آپ کی پہچان بن جاتا ہے. ایسی بات ہے. تو اس لیے سوچ بہتر کریں اور اپنا جو وربل ایکسپریشن ہے زبانی اور لکھنے کا یہ اسٹائل بہتر کریں. پھر دوسرا نان وربل ایکسپریشن. نان وربل کیا ہے؟ آپ کی ڈریسنگ، آپ کے چلنے کا اسٹائل، سمجھ آئی بات؟ آپ کے کھانے کا اسٹائل، مینرز جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے مینرز، بولنے کا اسٹائل، محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل، یہ تمام کون سے اسٹائل ہیں؟ یہ جو ایکسپریشنز ہیں یہ ہیں نان وربل ایکسپریشن. پھر آپ کے نان وربل ایکسپریشن اور وربل ایکسپریشن سیم ہونے چاہیے. یہ انہوں کے نان وربل ایکسپریشن کوئی اور ہوں اور وربل ایکسپریشن کوئی اور ہوں. بولتے کوئی اور ہیں، دکھائی کوئی اور شخصیت دے رہی ہے. دکھائی آپ دے رہے ہیں دیہاتی ٹائپ، ٹھیک ہے، اور بول آپ رہے ہوں انگریزی، یا ڈریس آپ کا بالکل ایسا ہو کہ انگریز ٹائپ ڈریس پہنو، پینٹ شرٹ پہنی ہو، ٹائی لگائی ہو بہترین سوٹڈ بوٹڈ، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایسا ظاہر ہو کہ جو آپ کی جہالت ظاہر ہوتی ہو. بلکہ جس طرح مہذب آپ اچھا ڈریس پہنے، نیٹ اینڈ کلین، چاہے وہ شلوار قمیض کیوں نہ ہو، نیٹ اینڈ کلین اچھا ڈریس پہنے تو آپ کی شخصیت سے جو آپ کی جو گفتگو ہے اس میں سے جو خوشبو آنی چاہیے وہ آپ کے ڈریس کے مطابق ہونی چاہیے. دونوں ایکسپریشنز. پھر وہ کہے گا یار اس کی شخصیت ٹھیک ہے، بناوٹی نہیں ہے. بناوٹی شخص پکڑا جاتا ہے. ڈریس اس نے کوئی اور پہنا ہوا ہے، میں نے اسے کھانے پینے کے کچھ اور ہیں، طریقہ نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے، آداب سے واقف نہیں ہے، اور جو گفتگو کر رہے اس کی گفتگو سے کوئی اور شخصیت جھلک رہی ہو. جیسا آپ کا ڈریس ہو، رہنے کا طریقہ ہو، کپڑے پہننے کا طریقہ ہو، بازار میں چلنے کا اسٹائل ہو، ٹھیک ہے، بول نہیں رہے آپ، نہ گفتگو کر رہے ہیں نہ لکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کی باڈی لینگویج ہے. تو باڈی لینگویج سے آپ کی جو گفتگو ہے وہ میچ کرنی چاہیے. دونوں میچ کر جائیں گی تو آپ اس کا مطلب ایک سچے انسان ہے، اچھے انسان ہیں، بناوٹی نہیں ہے بلکہ نیچرل ہیں. اور پھر میں ایک جملہ استعمال کروں گا، کلاسک، یعنی کہ دونوں کلاس کے ہونے چاہیے، دونوں اسٹائل. یعنی کہ آپ کی گفتگو سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ جیسا کوئی اور شخص نہیں ہے. جتنے آپ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، جتنی آپ کی خوشبو آتی ہے آپ کی گفتگو سے، آپ کے لفظوں سے، لفظوں کو چناؤ آپ کو آتا ہے، بہترین لفظوں کی سلیکشن ہے. اس طرح جب آپ ڈریس پہنتے ہیں، رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو دونوں میں کلاسک، کلاس کے ہونے چاہیے. دونوں میں کلاس کے، آپ جیسا دوسرا نہیں ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کر لیں گے. اگر اسٹائل کچھ اور ہے، گفتگو کا اسٹائل کچھ اور ہے، ڈریس کسی اور طرح کا پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میچ نہیں کر رہے، تو پھر ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس شخص نے کہیں سے ٹریننگ کی ہے. اور ٹریننگ والے شخص کو تو لینا بھی نہیں چاہیے، پھر بناوٹی شخص کو تو لینا بھی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے سر؟ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ بلا جھجک
آپ جو ہے نا میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 0323916191 میں جیسے پہلے بتایا یہ نمبر ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ ڈریسنگ کے حوالے سے اگر کوئی مشورہ لینا ہو، اور نوٹس کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا ہو، تیاری کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا ہو، کسی حوالے سے بھی کوئی بھی مشورہ لینا تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا نام ہے سید عمران حسین شاہ، سید عمران حسین شاہ نام ہے میرا۔ چینل آپ کو پتہ ہے، میرا چینل کا نام فی الحال میں نے رکھا ہوا ہے، پہلے تھا آئی سی بی اینڈ انیشیل ٹیسٹ فل پریپریشن سر کے نام سے تھا، پھر اس کو چینج کیا، بچوں نے کہا بہت لمبا نام ہے یہ چینل کا، پھر کر دیا آئی سی بی وتھ سر عمران۔ فی الحال یہ نام ہے، تو آنے والے دنوں میں شاید میں چینج کر دوں اس کا نام چینل کا، تو فی الحال یہی نام ہے۔ تو آپ اس پہ بلا جھجک کانفیڈنس سے کال کریں، اگر وہ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ واٹس ایپ کریں۔ جب بھی آپ واٹس ایپ کریں پہلے اپنا انٹروڈکشن کروایا کریں کہ سر میرا نام یہ اور میں سٹی سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے پتا ہو آپ سے کہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر یاد نہیں رہتا مجھے، تو پھر وہ نمبر آپ کو میں سیو بھی کر لیتا ہوں بچوں کا۔ تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مشورے کے لیے، مشورہ ہم بالکل فری دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔